اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم بس آج یوم کشمیر منایا جا رہا ہے اور 90s سے لے کے آج تک جب سے اسے عام تعطیل ملک بھر میں قرار دیا گیا اس وقت سے آج تک ہمارا ایک عجیب سا ایک رویہ رہا کہ گھروں میں جو ہے وہ پکوان پکتے ہیں، خاندان جمع ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، احباب اکٹھے ہوتے ہیں اور مضمون نگار جو ہیں ان کو اخبارات کو ایک دن کا مواد مل جاتا ہے، کلر پیج چھپ جاتے ہیں، اشتہارات مل جاتے ہیں، اینکرز جو ہیں ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں اب ان کو جو ہے وہ ایک دن کا مواد مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کہیں پر بھی جو ہے وہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ امریکہ سے لے کر قیام پاکستان جب پاکستان کا قیام جب ہوا اس وقت سے لے کے آج تک کبھی ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، یونائیٹڈ نیشن کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ہر طرف دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ہم نیشنل اسمبلی میں تقریریں بھی کرتے ہیں، کشمیر کے اوپر قراردادیں بھی ہم پھاڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک یہ جو ایک کور ایشو ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں یہ آج تک حل نہیں ہو سکا، اور اس کے حل نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں پولیٹیکل تو ہے ہی کہ یہ ایک بڑا پولیٹیکل ایشو ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور بھی معاملہ ہے کہ ہم نے آج تک جتنے بھی جو ذرائع تھے ڈپلومیٹک ان کو ہم نے استعمال کر کے دیکھ لیا ہے۔ اب جو ہے ہمیں اس میں وہ نظر نہیں آتا کہ ڈپلومیٹک جو ذرائع ہم نے جو استعمال کیے ہیں ان کا کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی فائدہ کہیں پر بھی کوئی ملا ہے، یہ تو ایک بہت کلیئر ہے۔ باقی رہا معاملہ کہ آپریشن گرینڈ سلیم ہو یا کچھ اور جو بھی معاملات ہوئے، فوجی جو کچھ کاوشیں ہوئیں، کوششیں کی گئیں، وہ کارگل کی لڑائی ہو یا کچھ اور معاملہ ہو، تو اس طرح کے آپریشنز بھی لانچ کیے گئے، لیکن جو کوئی بھی ہمیں اس معاملے میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اس میں جو ایک شروع کا جو ایک کردار ہے، جو ہمارے پاس ایک حصہ ہے، وہ انہی قبائلیوں کی دین ہے، انہی قبائلیوں کی جو ہے وہ مہربانی ہے، اور فوج کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ایک کیا تھا، ایک لشکر کشی کی تھی، اور اس وقت جتنا حصہ ہم حاصل کر پائے تھے آج تک ہم اسی کے اوپر ہیں، اور اس سے ہم آگے جو ہے وہ ایک قدم بھی نہیں بڑھ پائے۔ مجھے یاد ہے پرویز مشرف کے دور میں جب انڈیا نے LOC پر باڑ لگانا شروع کی تھی تو لاہور کے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں اس وقت کے وزیر خارجہ جو خورشید محمود قصوری ہیں، وہ ان کی پریس کانفرنس تھی، تو اس میں مجھ جیسے ایک چھوٹے سے صحافی نے ایک سوال کیا تھا کہ جناب آپ نے جو فنڈس جو یہ لگا رہے ہیں، خاردار تار لگا رہے ہیں، باڑ لگا رہے ہیں، تو آپ ان کو روکیے، تو لائن آف کنٹری تو ڈیسائیڈڈ جو ہے وہ باؤنڈری نہیں ہے، یہ ڈیسائیڈڈ بارڈر نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے کہا جی آپ چھوڑیں جی دفعہ اس کو چھوڑ دیں آپ، ہم تو جب چاہیں گے ہم توپ خانہ لا کر ہم اس کو اڑا دیں گے، ہم اس کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ وہ تو اڑانی ایک طرف رہی، ہمیں دوسری طرف جو ہمارا مغربی بارڈر تھا، ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو محفوظ تھا ہم نے اس کو بھی غیر محفوظ کر دیا۔ وہ اس میں ہم نے جن لوگوں کو سپورٹ کیا وہ ہمارے بالکل علم میں ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کو قرضائی حامد کرزئی ہوں یا موجودہ موصوف جو ہیں اشرف غنی ہوں، تو یہ سب جس لائن کو ٹو کرتے ہیں، جس پالیسی کے اوپر چلتے ہیں، وہ سارے پاکستانیوں کو یہ کوئی
سیکرٹ نہیں رہا، یہ اوپن سیکرٹ ہے اب۔ اچھا، اس خطے کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، غزوہ ہند کی بھی بات ہوتی ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس خطے کے بارے میں جو ہے وہ بہت کچھ کہا جاتا ہے اور بہت کچھ کہا گیا، لیکن میں بلا شبہ میں اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو وہ پچھلی صدی کے ہمارے جو ہے وہ بلا شبہ وہ پچھلی صدی کے مجدد تھے۔ انہوں نے ایک ان کی 25 سال پہلے غالباً 1992 میں ان کی گئی ایک تقریر کا ایک کلپ ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ وہ ذرا سنیں اور اس کے بعد ہم پھر ذرا بات چیت کو آگے جو ہے وہ بڑھائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے اس جو ہے وہ کلپ کو میں نے کوشش جو ہے میری وہ تھی کہ اس کو میں پورے کا پورا لیتا، لیکن وہ مجھے پوری تقریر کافی بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ خطاب جو ہے وہ بہت لمبا ہے، تو اس کا جو ایسنس جو ہے وہ میں نے اس کو لیا ہے، تو اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ تو اس کے بعد ہم اپنی بات چیت جو ہے اس کو پھر کنٹینیو رکھیں گے، اور اتنی دیر تک آپ ذرا سنیے کہ ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں۔ امکان نمبر 1 کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دیا۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں۔ ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر کی صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ USSR، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں 2 اور وقت نہیں ہے، میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ دلیلیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔
وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا۔ جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا۔ میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا؟ مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں،
یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو سیاسی سوچ اور فکر ہے وہ تو ساری زندگی وہ خلافت کے لیے وہ انہوں نے گزار دی اور خلافت کے قیام کے لیے ہی وہ کام کرتے رہے. لیکن وہ صدارتی نظام کو کافی حد تک آخری زندگی میں میری ان کے ساتھ جو ایک رابطہ ایک تعلق رہا وہ سیاسی نظام کو قریب تک سمجھتے تھے اور ان کے نزدیک سیاسی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے عرب اس کو پاکستان اور انڈیا کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہیں. یورپی یونین اسے انڈیا اور پاکستان کا انٹرنل جو ہے ایشو قرار دیتے ہیں. باہمی مسئلہ ہے یہ. پوری دنیا کے مسلمان ہوں یا غیر مسلم تمام کے نزدیک یہ ہمارا دونوں ملکوں کا اندرونی مسئلہ ہے اور یہ مل کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. تیسرے فریق کی کبھی کوئی بات نہیں کرتا. سیم اسی طرح جس طرح جو سو کالڈ ابراہیمک پیس ایکارڈ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، ابراہیمی امن معاہدہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان میں، تو اس میں جو مین فریق ہے جو فلسطینی ہیں ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. ان کو وہ اس معاہدے میں شامل ہی نہیں ہے. تو وہ معاہدہ جب ایک مین فریق جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے تو اس معاہدے کی قانونی اور کیا اخلاقی اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی بھی حیثیت اس کی نہیں ہے. اسی طرح پاکستان اور انڈیا کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں جو فریقین ہیں وہ تین ہیں: انڈیا، پاکستان اور کشمیری. اب جب تک آپ کشمیریوں کو آن بورڈ ان کو بھی لینا پڑے گا آپ کو. اور انڈیا کا معاملہ جو ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا باہمی مسئلہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اکانومی کا مسئلہ ایشو ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی گزارش کی تھی کہ کیپٹلزم جو ہے وہ اب کنورٹ ہو گیا کنزیومرزم میں. تو انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے نمبر پہ انڈیا نے ہیومن ریسورس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں نظر نہیں آتی. ہم نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا آج تک. آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ جو ہیں کیملا ہیرس جو ہیں وہ انڈین نژاد امریکن ہیں. ان کی والدہ جو تھی وہ انڈین تھیں. تو ان کا ایک لنک جو ہے وہ انڈیا سے بنتا ہے. اسی طرح بہت سارے اور اہم عہدوں کے اوپر کم از کم 13 جو ہے انڈین اوریجن جو ہیں وہ امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ میں اہم عہدوں پہ آئے ہیں. فیصلہ ساز جو ہے وہ جو سیٹیں جنہیں کہا جا سکتا ہے جو عہدے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ہیں. ہمارے ہاں یہ پرابلم رہا کہ ہم نے جو ہے اس کے اوپر توجہ آج تک کبھی نہیں دی ہے. ہمارے ہاں سے جو ہے اسکلڈ لیبر یا ڈاکٹرز یا نرسز یا وہ لوگ ہمارے ہاں سے ہم نے کبھی اس کے اوپر توجہ آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے اس پالیسی کو اڈاپٹ نہیں کیا. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ ایک تو اس طرف ہمیں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنانے سے یا جو ہے وہ اس طرح سے اپنا خاموشی اختیار کرنے سے، سائرن بجانے سے اس سے کشمیر کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا. جب تک آپ برابری کی سطح پہ آ کر انڈیا کے ساتھ آپ اتنے طاقتور نہیں ہوں گے فائنینشلی، اس وقت تک آپ انڈیا کے ساتھ جنگ تو نہیں آپ کی ہو سکتی. یہ تو ایک طے شدہ امر ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ نہ دنیا ہونے دے گی اس جنگ کو اور نہ ہی یہ دونوں ملک اب جنگ لڑیں گے. آفٹر دونوں ملک جب سے ان کے پاس کیپیبلٹی آئی ہے نیوکس کی تو اس کے بعد یہ پاسبلٹیز کا چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک بحث میں نہیں ہے چیز. اب معاملہ ہے کہ جی جو آتا ہے کہ پاکستان
جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور وہ اسٹرانگ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ میں نے پہلے بھی میرا خیال ہے شاید یہ گزارش کی ہے کہ آپ کے ہاں کرپشن، ہمارے ہاں یہ اس حد تک، آج تک ہم نے کرپشن کے اوپر کیوں نہیں کوئی مناتے؟ کرپشن کے اوپر ہمیں پورا سال منانا چاہیے، دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں۔ جس قدر کرپشن ہمارے ہاں ہے اس کے اوپر ہمیں پورا سال منانا چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے وہ ایک دہائی منانی چاہیے پوری۔ اب اندازہ کیجئے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، بینکس یا بینکس ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک کیا ہوا ہے کہ جی ماسک جو ہے وہ اپنے لازمی جو ہے وہ پہنے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو مجھے ایک سرکاری آفس میں جانے کا جو ہے اتفاق ہوا، تو میرے پاس ماسک نہیں تھا، تو گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے گیٹ کیپر جو ہے، جو سیکیورٹی گارڈ ہے، اس نے مجھے روکا، اس نے کہا جی آپ کے پاس ماسک؟ میں کہا یار میرے پاس ماسک تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ، اس نے ڈبہ نکالا سائڈ سے، اس نے کہا جی یہ 20 روپے کا ماسک ہے۔ 20 روپے سے پکڑا ہے، ماسک پکڑ لیا، اور جب میں اندر گیا ہوں تو اندر کسی نے بھی ماسک نہیں لگایا ہوا، کوئی بندہ نہیں ہے، ناٹ اے سنگل پرسن۔ اب آپ صرف ہاتھ میں پکڑ لیں، لگائے نہیں جائے، صرف ہاتھ میں اپنے پکڑ لیں۔ اب جب میں واپس نکلا ہوں تو انہوں نے، اسی سیکیورٹی گارڈ نے مجھے آواز دی ہے، اور مجھے اس نے کہا کہ جی آپ سر مہربانی آپ یہ ذرا ماسک اگر آپ نے تو پھینک دینا ہے تو یہ مجھے واپس کر دیں۔ اب مجھے وہ واپس تو میں نے کر دیا، اسے دے دیا۔ میں راستے میں بیٹھا، میں سوچ رہا ہوں کہ یار یہ ایک ہی ڈبہ جو ہے یہ کتنے مہینے چلاتا ہوگا؟ کرپشن کا آپ لیول ذرا دیکھیں کہ ایک تو وہ 5 روپے والی چیز 20 روپے میں دے رہا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ ایک ہی چیز کو وہ بار 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 وہ پھیلاؤ کا بلکہ سبب بن رہا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک نے تو چلے ہاتھ میں پکڑ کے اندر چلا گیا، باہر اگر اس نے نہیں لگایا، وہ 20 روپے رشوت اس کو مل گئی۔ لیکن اگر ایک بندے نے لگایا ہے اور لگا کے وہ واپس جانے لگا، اس نے واپس لیا ہے اور کسی اور کو دے دیا ہے، تو وہ تو پھیلاؤ کا وجہ بنے گی وائرس کے۔ تو یہ تو ایک یہاں تک ہماری سرایت کر چکی ہے جو کرپشن ہے۔ اسی طرح ہمارے پولیس کا محکمہ، ہر کوئی ایک بھی ڈپارٹمنٹ مجھے کوئی بھی اگر کسی کے علم میں خدا کے لیے مجھے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ جی فلاں ڈپارٹمنٹ ہے جس میں جو ہے وہ رشوت جو ہے وہ نہیں اس کے بغیر کام ہو جاتا ہے۔ گیس کا کنیکشن آپ نے لگوانا ہے تو آپ کو پریشر اگر پراپر چاہیے تو اس کے لیے آپ کو الگ جو سوراخ نکالتا ہے اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ وہ سوراخ بڑا رکھے گا تاکہ پریشر آپ کو زیادہ ملے، ورنہ آپ کو تو جو ہے وہ چولہا بھی نہیں جلے گا آپ کا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک تو یہ جب تک کرپشن 1200 ارب آئی تھنک اگر میں نہیں بھول رہا ہوں، تو یہ پرائم منسٹر صاحب جب اپنی کمپین کر رہے تھے، الیکشن کمپین کر رہے تھے، تو یہ کہتے تھے 1200 ارب کی کرپشن روزانہ کی لیکیج ہے یہ، اور اس کو ہم نے روک لیا تو ہم سب کچھ روک لیں گے۔ آج تک 2.5 سال میں وہ 1200 ارب کی لیکیج آپ نے کہاں تک روکی ہے؟ اس کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت ذرا مہربانی کر کے فرما دیجیے گا۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ 2 بیسک چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کی تھیں، وہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو دے دیا ہوا، ان کے حوالے کر دیا ہوا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جو ہے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ساتھ جب سنسیئر نہیں ہیں تو ہم نے انڈیا کا مقابلہ، انڈیا کو چھوڑیں، وہ دشمن وہ ہے، وہ اپنا کام کرے گا، اس نے اپنی طاقت سے، اس نے اپنی جو اس کی جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو اس کی ایک گرپ ہے، اور جو اس کا جو ایک، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اس کی فیور نہیں کر رہا، لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں وہ بہت زیادہ پیچھے ہیں، کرپشن انڈیا میں بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہے، وہ اس قدر نہیں، اس قدر زیادہ نہیں ہے کہ جو اس کی جو دیمک کی طرح جو ہے
اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے. لیکن ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ دیمک جو ہے وہ چاٹ چکی ہے بنیادیں. اب ہمیں جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے لیے پرپیئر ہیں. پہلے تو ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں نا، اس کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اس کے بعد ہم سوچیں آگے کی جو بھی سوچنا ہے. فی الحال جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہم سے تو پانی اور خوراک، یہ دو چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی. ادھر ایک منسٹر صاحب جو ہیں وہ وہاں پر اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ساہیوال جو کول پاور پلانٹ ہے وہ یہ زرخیز زمینوں کے اوپر غلط کیا. بالکل غلط ہوا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ماحولیات کے حوالے سے اور اس حوالے سے بالکل وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. لیکن آپ کی گورنمنٹ نے جو لاہور ریور سٹی جو سب کا گورنمنٹ کا بھی پروجیکٹ تھا، آپ نے جو زرخیز جو علاقہ ہے سبزی کے لحاظ سے اتنی لمبی بیلٹ جو ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ آپ اس کے اوپر شہر بنا رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں اندازہ ہے کہ 1.5 کروڑ کی آبادی کے اس شہر کو آپ نے فیڈ کیسے کرنا ہے؟ کوئی کامن سینس، کوئی چیز جو اتنے ارسطو اور جو افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں، اسد عمر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی وہ ایک افلاطون جو ہے ارسطو جو ہے وہ نون لیگ کے پاس تھے، حسن اقبال اگر تھے تو ایک ارسطو ان کے پاس بھی تو ہے نا. ان کے پاس تو بلکہ ارسطو کی لائن ہے، ایک بہت بڑی لائن ہے. تو وہ سارے ارسطو جو ہیں ان کو ذرا بٹھائیں، اور ان میں ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ اتنی سینس جو ہے وہ نہیں ہے. جو آپ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے فلاں جو ہے وہ میں کسی بھی پارٹی کا جو ہے میں نے آج تک نہ کبھی ووٹ دیا، نہ میں کبھی سپورٹر ہوں، نہ میں کبھی ووٹر ہوں. لیکن میں اس سسٹم سے جو ہے میں بہت زیادہ بہت ہرٹ ہوں اس سے، اور ہر پاکستانی کی طرح، اور تنگ ہیں لوگ اس سسٹم سے. تو میں بھی انہی میں سے ہوں. گزارش یہ ہے کہ اگر PMLN نے غلط کیا تھا اور ان کی گورنمنٹ میں بھی اگر غلط پروجیکٹس تھے، اور وہ کچن کیبنٹس اور وہ ارسطو چلا رہے تھے، تو آپ کے بھی کچن کیبنٹ اور آپ کے بھی ارسطو جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ جی اس کو پتہ ہو کہ پلاننگ کسے کہتے ہیں، اس کو یہ پتہ ہو کہ حکومت کیسے چلتی ہے یا ملک کیسے چلتے ہیں. باقی رہا کشمیر کا معاملہ، تو کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت تک تو پاسیبلٹی نظر نہیں آ رہی جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک آپ بیساکھیوں کے سہارے پر ہیں، اور جب تک آپ جو بنیادیں ہیں ان کو دیمک زدہ بنیادوں کو جب تک وہ آپ ٹھیک نہیں ہوں گی. ایک عمارت کی جب وہ بنیادیں ہی غلط ہوں گی، اس کی بنیادیں ہی ٹھیک نہیں رہیں. آپ کی ذرا ممتاز مفتی صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں، انشا کو پڑھ لیں، حمید کو پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا پاکستان جب بنا تھا تو کیا ہوا تھا. جو اس زمانے کے کچھ لوگ زندہ ان سے پوچھ لیں. جعلی کلیم، 2 نمبر قبضے، کرپشن، یہ بنیاد تھی ہماری. اس بنیاد کے اوپر ہم نے جو ہے وہ 13 لاکھ جانیں جو ہے وہ 1.3 اور 1.4 ملین وہ جو جانیں گئی تھیں وہ اس لیے دی تھیں کہ آج اس کے اوپر جو ہے، اور وہ جو کہ 72 سالوں سے وہ جو اس وقت تاج برطانیہ کے جو سپلائر تھے، اور ان کے ٹھیکیدار جو تھے، اور ان کے دلال جو تھے، اور ان کے مقبر جو تھے، اور ان کے جو جتنے بھی جو ان کے جو میں کیا کہوں، وہ سب کے سب آج تک ان کے خاندان جو ہیں وہ آج بھی ہماری گردنوں پہ سوار ہیں. آج تک ہم ان سے پیچھے نہیں چھڑا سکے. کشمیر ہم نے کیا چھڑانا ہے؟ ہم آج تک ان جونکوں سے نہیں جان چھڑا سکے. کشمیر ہم نے کیا چھڑانا ہے؟ کشمیر ہم نے کیا لینا ہے؟ تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.